السلام علیکم. میرا نام صبحی بانو ہے اور میرا تعلق گورنمنٹ اسلامیہ کالج فار وومنس لائنز ایریا سے ہے. میں یہاں شعبہ اردو سے وابستہ ہوں اور اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے تدریس کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. آج کی ہماری ویڈیو گزشتہ ویڈیو سے ہی تعلق رکھتی ہے، جس میں اس پیپر میں پوچھے جانے والے سوال نمبر 6 کی تعریفات جو باقی رہ گئی تھیں ان کا ذکر کیا جائے گا. اور یہ حصہ کثیر الانتخابی سوالات میں بھی پوچھا جاتا ہے. سب سے پہلے صفت تلمی یا صنعت تلمی. تلمی کے لغوی معنی اشارہ کرنے کے ہیں. اصطلاح میں تلمی سے مراد کلام میں ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جسے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے یا قرآنی آیت کی طرف اشارہ کیا جائے. تلمی کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے اور شعر کے بعد پورا واقعہ قاری یا سامع کے ذہن میں واضح ہو جائے یا تازہ ہو جائے. کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. اس شعر میں شاعر نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر کی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. صفت مبالغہ. مبالغہ کے لغوی معنی حد سے بڑھنے کے ہیں. اصطلاح میں مبالغہ اس صنعت کا نام ہے جسے کسی شے یا شخص کی حد سے زیادہ تعریف یا مذمت یعنی برائی کی جائے. اگر مبالغے کا صحیح استعمال کیا جائے تو شعر کا حسن نکھر جاتا ہے. نمبر 1 مثال ہے اس کی، می تو بوچھار کا دیکھا ہے برستا تم نے، اسی انداز کی سی تھی اشک فشانی اس کی. اس شعر میں میر نے اپنے رونے کو بارش کے مماثل قرار دیا ہے اور اس کے لیے مبالغے کا استعمال کیا جو در حقیقت ناممکن ہو. کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ پانی پہنچا کمر کمر. یعنی یہ بھی مبالغے کی وہ استعمال ہے جو ضرورت سے زیادہ بڑا ہوا ہے کہ کوئی اس قدر کس طرح آنسو بہا سکتا ہے کہ چوتھے آسمان تک پانی پہنچ جائے. مبالغے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں اگر صحیح استعمال کیا جائے، لیکن قصائد تحریر کرتے ہوئے شاعرہ نے مبالغے کا بے حد استعمال کیا. صنعت تضاد، اس کو صنعت تقابل بھی کہتے ہیں. اصطلاح میں کلام میں جب شاعر 2 یا 2 سے زیادہ ایسے الفاظ استعمال کر جو اپنے مفہوم اور معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہو تو یہ چیز صنعت تضاد کہلاتی ہے. یعنی زمین و آسمان، اندھیرا اجالا، آگ اور پانی وغیرہ. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس شعر میں صبح و شام ایک دوسرے کے متضاد ہیں اور یہی اس شعر کی خوبی ہے کہ دونوں لفظ اس طرح سے استعمال ہوئے. صنعت تجنیس، کلام میں 2 یا 2 سے زیادہ ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جن کا تلفظ ایک ہو اور معنی مختلف ہوں، اسے صنعت تجنیس کہا جاتا ہے. جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناساں تم ہی تو ہو. اس شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ پر 2 دفعہ استعمال ہوا ہے اور دونوں مقامات پر اس کے معنی مختلف ہیں. یعنی جس طرح سے ہم کہیں کہ میرے چچا شام کے وقت ملک شام گئے تھے، تو یعنی دونوں مقامات پر شام مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک جگہ وقت اور ایک جگہ ایک مقام. نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا. صنعت عکس، کسی کلام میں پہلے ایک بات کو بیان کرنا پھر اسے الٹ کر آخری حصے کو پہلے اور پہلے حصے کو آخر میں لانا اصطلاح میں صنعت عکس کہلاتا ہے. یہ صنعت صرف لفظوں اور فکروں کے الٹ پھیٹ سے بن جاتی ہے، مگر صرف یہ لفظوں کی شعبدے بازی نہ ہو بلکہ اس سے معنی میں بھی اضافہ ہو. لہو ٹپکا ہماری آرزو سے، ہماری آرزو ٹپکی لہو سے، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. صنعت عکس کا خوبصورت استعمال شاعری میں ایک خاص حسن پیدا کرتا ہے. جس طرح سے اس میں جھپٹنا 2 دفعہ استعمال ہوا لیکن معنی اور واضح ہو گئے. صنعت قلب،
قلب کے معنی ہے الٹ دینے کے، اسے تجنیس قلب بھی کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد کلام میں اصطلاح میں ایسے الفاظ لانا جن کی ایک کی ترتیب کو الٹنے سے دوسرا لفظ حاصل ہو، یعنی کہ ان دونوں الفاظ کے حروف ایک سے ہوں لیکن ان کی ترتیب مختلف ہو۔ پہلا شعر مثال کا: دنیا میں ہے خزانہ لڑائی کا گھر صدا، از روئے غور گنج کو الٹا تو جنگ ہے، یعنی گنج اور جنگ دونوں کے حروف ایک جیسے ہی ہیں لیکن ترتیب فرق دینے سے، تبدیل کر دینے سے معنی بدل گئے۔ ابھی جھڑ لگا دے بارش کوئی مست بھر کے نعرہ، جو زمیں پہ پھینک مارے کدے شراب الٹا، یعنی بارش کو الٹا جائے تو شراب کا لفظ بن جاتا ہے۔ لف و نشر، صنعت لف و نشر، لف کے معنی لپیٹنے کے ہیں اور نشر کے معنی پھیلانے کے ہیں۔ اصطلاح میں کلام میں لف و نشر سے مراد ہے کہ کلام میں پہلے چند چیزوں کا ذکر ایک جگہ کیا جائے، پھر ہر ایک کی مناسبت سے چند اور چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، اگر اس میں ترتیب کا خیال رکھا جائے تو اسے لف و نشر مرتب کہتے ہیں، اور اگر ترتیب کا خیال نہ رکھا جائے تو غیر مرتب کہتے ہیں۔ جس ترتیب سے پہلے چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اسی ترتیب کی مناسبت سے بیان کریں تو یہ مرتب کہلائے گی۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہ گئے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، یعنی پہلے بت شکن اور بتگر کا ذکر کیا گیا، پھر اسی مناسبت سے ابراہیم اور آزر کے لفظ لائے گئے، دونوں جگہ ترتیب ایک ہی ہے۔ دوسرا شعر: نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا، یعنی ہمت نہیں تو ڈھونڈا نہیں تھا، قسمت نہیں تو پایا نہیں تھا، دل نہیں تو سمجھا نہیں تھا، آنکھیں نہ ملی تو دیکھا نہیں تھا، یعنی یہ بھی لف و نشر مرتب ہی کی مثال ہے۔ اور لف و نشر غیر مرتب میں اس میں ترتیب فرق ہو جاتی ہے۔ صنعت میرات النظیر، کلام میں ایسے الفاظ جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں ان کا استعمال کرنا صنعت میرات النظیر کہلاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ نسبت تضاد یا مقابل کی نہ ہو، یعنی یہ لفظ یک رنگ اور یک نظیر الفاظ کو اگر ایک خاص سلیقے سے استعمال کیا جائے اور تو پڑھنے اور سننے میں عبارت یا شعر خوبصورت لگتا ہے، مثلاً باغ، بلبل، پھول اور باغبان وغیرہ، یعنی استاد کا ذکر کر کے ساتھ میں آپ تعلیم، شاگرد اور باقی چیزیں اسی نسبت سے لے آئیں۔ خط بڑا کاکل بڑی، زلفیں بڑی گیسو بڑے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑے ہندو بڑے۔ ہندو کے معنی ایک سیاہ کے بھی ہیں، اسی رعایت سے لفظ خط، کاکل، زلفیں اور گیسو کا ذکر کیا گیا۔ یہ سب الفاظ آپس میں مناسبت رکھتے ہیں لیکن تضاد یا ضد نہیں ہے۔ خط، کاکل، زلفیں اور گیسو یہ سب بالوں کی ہی مختلف لفظ استعمال کیے جاتے ہیں بالوں کے لیے۔ زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشا و سنگو گرا ہے زندگی۔ اس شعر میں کوہکن فرات کی نسبت سے جوئے شیر، تیشا اور سنگ گراں کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یعنی اب ہے سہل ممتنع، سہل یعنی آسان، ممتنع ناممکن، یعنی ایسی چیز جو بظاہر آسان لگے مگر کہنے میں ناممکن ہو۔ شعر میں جب کسی سادہ ترین بات کو اس طرح سے بیان کرنا ہے کہ وہ بات نثر میں بھی اتنی ہی سادگی اور صفائی سے ادا کی جائے، شاعرانہ اصطلاح میں سہل ممتنع کہلاتی ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ مومن خان مومن کا ایک خوبصورت شعر ہے۔ اگر اسے ہم نثر میں بھی کریں